بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک مچھوارے اور اس کی سوتیلی بیٹی کا دردناک واقعہ سنانے والی ہوں، اس لیے اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کسی گاؤں میں شفیق اپنی بیوی سکیرہ اور اپنی 6 مہینے کی بیٹی علینا کے ساتھ رہتا تھا۔ شفیق بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ شفیق کی بیوی سکیرہ بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن شفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں سوچ رہا ہوں آج ندی کے کنارے نہ جاؤں اور گھر پر آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے سے میں بڑبڑاتی ہوئی بولنے لگی، یہ کیا تمہیں کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی پیٹ درد ہوتا ہے، ہر وقت کام نہ کرنے کے صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ شفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ شفیق نے ندی کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب جال کو پھینکا، جال جیسے ہی اس نے باہر نکالا تو اس کی نظر سامنے ایک ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ شفیق ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ شفیق ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخرکار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر یہاں چلا گیا ہے۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں کس نے چھوڑ دیا ہے؟ شفیق کو وہاں ندی کے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا، میں یہ بچہ اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہیں مر جائے گا۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ شفیق جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ سکیرہ جلدی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ سکیرہ بچی کے رونے کی آواز سن کر وہ دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ کب بازار جاؤ گے؟ کب پیسے لے کر آؤ گے؟ شفیق کہنے لگا، تمہیں تو بس ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے، اس چھوٹی معصوم بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی پر چھوڑ دیا ہے۔ سکیرہ غصے سے کہنے لگی کہ جس کا بچہ ہے اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں کیوں اٹھا کر لے آئے ہو؟ شفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا وہاں ندی میں مچھلیوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ سکیرہ غصے سے کہنے لگی کہ اس بچی کو مچھلی کھائے یا شیر کھائے، اس مصیبت کو میں اپنے گھر کبھی نہیں رکھوں گی۔ شفیق بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بہت تمہاری منمانی ہو چکی ہے۔ اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور علینا کے ساتھ ہم اسے بھی پالیں گے۔ اس بارے میں اب مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ سکیرہ نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو اس طرح غصے سے اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شفیق نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام زینب رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ علینا اور زینب دونوں بڑی ہو گئی۔ ایک دن زینب شفیق سے کہنے لگی کہ بابا جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ شفیق اپنی بیٹی زینب کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسا اور کہنے لگا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سیکھنا ہے؟ زینب نے کہا کہ جی بابا جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارا بننا چاہتی ہوں۔ شفیق زینب سے کہنے لگا کہ بیٹی ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم اپنی بہن علینا کے ساتھ کھیلو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں سکیرہ اپنے شوہر سے آ کر کہنے لگی، اگر جانا ہی چاہتی ہے تو تم کیوں نہیں اسے اپنے ساتھ لے جاتے؟ اچھا ہے نا، آپ کا کام بھی جلدی ہو جایا کرے گا۔ شفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے علینا اور زینب کو اگر کوئی بھی کام سکھانا ہوگا تو میں خود سکھا دوں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکیرہ زینب کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن اچانک شفیق کی موت ہو گئی۔ علینا اور زینب باپ کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی۔ سکیرہ نے اپنی بیٹی علینا کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی، تمہارے باپ کا ساتھ ہمارے ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ علینا بیٹی اپنی ماں کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھتیں چھین لی ہے، اس گھر کا گزارا کس طرح سے ہوگا؟ اس کی ماں نے کہا کہ زینب ہے نا، اپنے باپ کی جگہ یہ مچھلیاں پکڑ کر لایا کرے گی، اس نے تو اپنے باپ سے مچھلیاں پکڑنا سیکھا ہے۔ زینب اپنی ماں کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں امی جان، کیوں نہیں، میں ہوں نا، میں خود اپنے بابا جان کی جگہ پر کام کروں گی، آپ فکر مت کریں۔ سکیرہ زینب سے کہنے لگی کہ بس بہت زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے،
तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद ज़ैनब के दिन ही बदल चुके थे। सकीरा उससे घर का सारा काम करवाती, मछलियाँ पकड़ने और नदी से पानी लाने का काम भी ज़ैनब को करना ही पड़ता, लेकिन उसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब ज़ैनब नदी से पानी लेने के लिए गई, वो अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। बाबा जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद माँ मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज़ अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे बाबा जान मेरे साथ वापस आ जाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई रास्ता बताएं। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती है। ज़ैनब जैसे ही घर पर आई, उसकी माँ गुस्से से उसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लेने में क्या इतना वक्त लगता है? ज़ैनब रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, पानी भरकर मटके में भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर आती हूँ ताकि पानी गिर न जाए। उसकी माँ गुस्से से कहने लगी कि बस बस, अपनी बकवास बंद करो। कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो और ऊपर से इतना खाना खाती हो। ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, खाना तो आप मुझे आधे पेट भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। ज़ैनब की बात सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने ज़ुबान चलाती हो, मैं तुम्हारे अच्छे से मरम्मत करती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। ज़ैनब की माँ ने ज़ैनब को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। अलीना ये सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद ज़ैनब दुआ करते हुए अल्लाह के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी किनारे चली गई। उस दिन ज़ैनब जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, ज़ैनब वहाँ पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। उसने ज़ैनब से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? ज़ैनब जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ज़ैनब उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ज़ैनब से कहने लगे कि बेटी, क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं? ज़ैनब कहने लगी कि नहीं, मेरे बाबा जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। ज़ैनब के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ज़ैनब से कहने लगे कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? ज़ैनब इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपने दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ज़ैनब की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज़्यादा जुल्म करती है। वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग ज़ैनब से कहने लगे कि मैं तुम्हें एक दुआ देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों से जो भी आंसू निकलेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ़ देगा, जिसकी वजह से ये आंसू बहेंगे, उसकी मुंह से हमेशा कुत्ते की आवाज़ ही निकलेगी और अल्लाह पाक तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान को खोलकर उसको पढ़ोगी, तो तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते में वापस चले गए और ज़ैनब अपने रास्ते अपने घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल करता है कि वो कुरान पढ़े, उसकी तिलावत करे। जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुरान की तिलावत निकलना शुरू हो जाती है। वो खुद अपने कुरान की तिलावत सुनकर खुश हो जाती है। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुन रहे थे, हर कोई खामोशी से मस्त हो गया, हर कोई अपना दुख भूलता जा रहा था। जैसे ही ज़ैनब घर पर पहुंची तो ज़ैनब की माँ गुस्से से कहने लगी कि आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? ज़ैनब मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मुझे नदी किनारे एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग मिले थे। वो अल्लाह के बहुत ही इबादत गुजार बंदे हैं, अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाती है। ज़ैनब की माँ ये बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो? क्या ऐसा भी हो सकता है भला? जाओ, जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। ज़ैनब किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी। उसने फौरन से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और ज़ैनब रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आए और मारने वाली बहन की आवाज़ बदल चुकी थी। कुछ कहने के लिए अब मुंह खोला तो उसकी ज़ुबान से कुत्ते की आवाज़ निकल रही थी। उसकी माँ भी ये देखकर हैरान हो गई और ज़ैनब से कहने लगी कि बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्या किया है?
اس نے کہا کہ ماں، آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، ان کی دعا سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے، انسانوں کی آواز کی بجائے اس کے گلے سے کتے کی آواز نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے اس کو مارا تو نہیں، مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ زینب باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوئی تو اس کو اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئے۔ زینب کی آواز وہاں پر جاتے جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں پر گونجنے لگی۔ شہزادہ زینب کی آواز کا دیوانہ ہو گیا اور زینب کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں زینب کی ماں زینب کو واپس اپنے گھر لے آئی تھی۔ شہزادے نے زینب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے زینب کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے زینب کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہ آواز یہاں تک کھینچ لائی ہے، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پاک پڑھ رہا تھا؟ اس شہزادے کی بات سن کر سکینہ کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی علینا کی ہے، جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے جو آپ کہیں گی میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے آپ کو جتنا پیسہ دولت چاہیے میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں، اس کے لیے صرف آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے اپنی بیٹی علینا کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن علینا کی آواز تو کتے کی آواز جیسی تھی، جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے سکینہ سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پاک پڑھتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر سکینہ اور اس کی بیٹی علینا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کیونکہ آج کے دن ان کا جھوٹ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر علینا رونے لگی اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ زینب نے یہ سارا منظر کھڑی کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ زینب آ کر شہزادے کے باپ کے پیروں میں گر گئی اور اپنی ماں اور بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ زینب کہنے لگی، اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے تو آپ مجھے دے دیجیے، ان سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں میں کر رہی تھی۔ تو شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پاک پڑھتی تھی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت یہاں سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے، سب مگن ہو گئے، اس کا قرآن سننے لگے۔ قرآن سننے کے بعد شہزادے کے باپ نے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سب کو ایک شرط پر معاف کر دوں گا، اگر آپ اپنی بیٹی زینب کی شادی میرے اکلوتے شہزادے سے کر دو۔ زینب کی ماں نے اپنی بیٹی زینب سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی مجھے اور اپنی بہن کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ زینب نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ زینب اور شہزادے کی شادی کر دی گئی۔ زینب کو بہت ہی اچھا سسرال ملا، جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی رانیوں کی طرح گزارنے لگی اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جاتا ہے، اور جو انسان کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کریں، اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے۔ تو دیکھیں، آپ کو پریشان کرنے والا اپنی ہی پریشانیوں میں گر جاتا ہے۔ جس طرح زینب ہر دکھ کو سہتی تھی، مگر جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتی تو اپنے سارے غم بھول جاتی تھی، اور وہ بھی صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا تھا۔ زینب نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا، اور پھر اس کی بہن کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، وہ بھی بہت ہی اچھی اور نیک بچی بن چکی تھی۔ اب وہ بھی سارے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی بہن کی طرح نیک ہو گئی تھی۔ اس طرح پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ لائک کرنے سے یہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔